شاعر نے یوں کہا نا، سونے پاک محمد دی لوگ شان نرانی ہے، سونے پاک محمد دی لوگ شان نرانی ہے، کیویں سجدی ہے سونے دے منڈے کملی میں کانی ہے، قربان میں زلفاں تو مغمور دی اکھیاں تو، دند چمبے دیاں گلیاں نے ہونٹ شفق دلانی ہے، وہ کیویں ریس نہیں کر سکتا آسمان کا چند کو، آسمان کے چاند کو میرے آقا کے حسن سے کیا مناسبت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شب 14ویں رات کا چاند آسمان کے دامن میں چمک رہا ہے، میری نگاہیں پڑتی ہیں، دل میں خیال آتا ہے چاند کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچتے ہیں، حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آسمان کے دامن میں، پھر حضور کے چہرے کو، پھر آسمان کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں جابر کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دیکھ رہا ہوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا جابر کس نتیجے پر پہنچے ہو، کیا نتیجہ نکالتے ہو؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب آسمان کا چاند بھی آپ کی حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ میری سے کر سکتا آسمان کا چند کو، سونی صورت سونے کی ساری دنیا متوالی ہے، میرا سونا جدوں ہنسے ادوں کھلدیاں کلیاں نے، او بولت جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے، اور موتیوں کی لڑی کا دلا انسانی جبین در در کے سجدوں سے ہٹ کر اللہ کے در پر آ جائے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی بات کو اسی پر محنت فرمائی، حضرت صحابہ نے اسی پر محنت فرمائی. یہی میرے آقا کی 23 سالہ زندگی دور نبوت کا خلاصہ ہے. کیا کہ انسانی جبین در در کے سجدوں کو چھوڑ کر آپ کہیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. ان سے اس لیے کہتے ہیں اللہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں، ان کو آگے ہم سفارشی بناتے ہیں. یہی عقیدہ نظریہ تو مشرکین مکہ کا بھی تھا. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے. قرآن بھائی جہاں جہاں پر اللہ فرماتے ہیں اب ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کون کہے گا؟ مشرک بھی مانتا تھا اللہ ہے، لیکن 360 کو بھی ساتھ مانتا تھا. انہوں نے تو 360 کو مان، ہم تو ہزاروں بنا دیے ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا بابا رکھا. تو ان باتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، توحید کے دامن میں اپنے آپ کو لانا ہوگا. میرے آقا کی سیرت بھی نرالی ہے، میرے آقا کی صورت بھی نرالی ہے، میرے آقا کا کردار بھی نرالا ہے، میرے آقا کے اخلاق بھی نرالے ہیں، میرے آقا کی ساری حیات طیبہ نرالی ہے. آخری باتیں ہیں، کچھ اشعار ہیں. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. جو میرے آقا کی صورت کو حسین ماننے والا ہاتھ اوپر کریں. سبحان اللہ. میرے آقا کی صورت کو حسین ماننے والے ہاتھ اوپر کریں. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرنا. میرے آقا کی صورت کو حسین ماننے والوں کے ہاتھ بلند ہیں. میرے آقا کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ میرے آقا کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اب ذرا یہی ہاتھ اپنے چہروں پہ پھیریے. کس کے ہاتھ میں داڑھی آتی ہے؟ پھیر دیجیے، پھیر دیجیے. آج تو نہیں آ رہی لیکن آئندہ آنی چاہیے. حضور کی صورت حسین ہے، داڑھی کے ساتھ حسین ہے. اگر داڑھی حسن کو کم کرتی ہوتی، کائنات کے سب سے بڑے حسین کے چہرے پہ اللہ کبھی داڑھی نہ لاتے. وہ نبی کے جس کے بدن پر اللہ نے کبھی مکھی کو بیٹھ کر بھی گوارا نہ کیا. اگر داڑھی حسن کے راستے میں رکاوٹ ہوتی، اللہ اس محبوب کے چہرے پہ داڑھی پیدا ہی کوئی نہ کرتا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو داڑھی سے سجایا ہے. معلوم ہوا داڑھی حسن کے راستے میں رکاوٹ نہیں، حسن کو دوبارہ کرنے والی ہے. تو آج کی اس پروگرام کا خلاصہ، مجھے 2 بندے ایسے چاہیے کہ جو ارادہ نہیں وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد داڑھی کو نہیں کٹوائیں گے. 2 بندے نہیں، جن کی نہیں ہے وہ، جن کی نہیں ہے وہ، جن کی نہیں ہے وہ 2 بندے، صرف 2 بندے. گھنٹے کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. ایک نمبر. دوسرا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ کی سنت کے ساتھ جو محبت ہے اس کو قبول فرمائے. اللہ اسی محبت کے صدقے اللہ آپ کو حوض کوثر کا جام اپنے حبیب کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے. اللہ محشر کے میدان میں آپ کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سننا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.